الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہم اپنے نئے سلسلے کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ آج ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ 26واں سلسلہ ہے۔ کل ہم نے جو سلسلہ ڈالا وہ غلطی سے مس پرنٹ ہو کے سیم اس سے جو گزشتہ دن والا سلسلہ تھا وہی ہم نے کل کے سلسلے میں بھی ڈال دیا، تو وہ 24 نمبر کے 2 سلسلے آپ کو ملے ہوں گے، لیکن یہ سلسلہ ہمارا 26واں سلسلہ۔ تو کل کا جو سلسلہ تھا وہ 25واں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس 26ویں سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور چونکہ ہم نسبت والے اور سلسلے والے لوگ ہیں، اور 26ویں شریف کو حضرت بابا تاج الدین اولیاء سے ایک نسبت ہے۔ آپ کا عرس ہر سال محرم کی 26 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، تو اسی نسبت سے ہم آج کے اس سلسلے کو حضرت بابا صاحب کے نام کرتے ہیں، اور اس کا جو ثواب ہے وہ ایصال کرتے ہیں بابا صاحب کو۔ اللہ پاک ہمارے اس پڑھنے کو اور جو سننے کو جو نیکیاں ہمیں عطا فرمائے، اس کا ثواب حضرت بابا تاج الدین اولیاء کو اللہ پاک ایصال کریں۔ تو گزشتہ سلسلے میں ہم مالک یوم الدین کے بارے میں جو نکات و تفسیر تھی اس کا بیان ہم کر رہے تھے۔ مفتی صاحب نے اسی کے اندر جو مزید نکات رہ گئے تھے وہ آج ہم انشاءاللہ انہیں مکمل کریں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں حق تعالیٰ نے ہمیشہ ہر چیز کا مالک ہے اور رہے گا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بالخصوص قیامت کا یہاں جو اپنی نسبت جو کی ملکیت کی وہ کری قیامت کے تعلق کے ساتھ، کہ اس دن کا مالک کہ جس دن اللہ پاک سب کا حساب کتاب اور جو جزا کا دن ہوگا اس دن اللہ پاک سب کا بدلہ فرمائیں گے اور انصاف فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں اپنی نسبت ملکیت کی نسبت اس چیز کے ساتھ کی۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کی چند وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی بڑی چیز کی طرف نسبت کرنے سے اس چیز کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم عام مثال میں کہتے ہیں کہ ایک مثال لیں کہ جیسے ایک مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے، اس کے صدر صاحب ہوتے ہیں، تو وہ صدر کمیٹی کہلاتے ہیں۔ محلے کی کوئی تنظیم ہو اس کے صدر صاحب ہوتے ہیں، لیکن جو اعلیٰ رتبہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے صدر پاکستان، تو یہ ایک اعلیٰ رتبہ ہے۔ تو ان کی نسبت جب پورے وطن قوم کے اوپر وہ نسبت کر کے کہا جاتا ہے تو اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اسی طرح جیسے شہر علاقے بہت سارے ہوتے ہیں، کراچی پاکستان میں لاہور ہے، فیصل آباد ہے، حیدرآباد ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن جب ہم کسی چیز کے بارے میں کوئی تعارف کراتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہمارا تعلق، تو وہاں ہم اپنے ملک کو آگے رکھتے ہیں، کیونکہ ملک سے ہماری بڑائی عظمت بیان ہوتی ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں کہلاتے تھے بادشاہ سلامت شاہ ہند، شاہ افغانستان یا شاہ عراق، تو شاہ ایران، تو وہ ایک نسبت ہوتی تھی ان کی قوم اور وطن کے ساتھ، تو اس سے اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی، اپنی کبریائی کا اظہار کرنے کے لیے جو مالک کا لفظ تھا اس کو یوم الدین کے ساتھ
اللہ پاک نے استعمال فرمایا، کیونکہ وہ دن ہے کہ جس دن حقیقتاً کوئی مالک، بادشاہ اور کوئی بھی نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا لمن الملک اليوم، یعنی اس دن کون مالک ہے، اس دن کا وہ جو دن ہے اس دن کون ہے جس کی بادشاہت ہو. اور پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے خود فرماتا ہے للہ الواحد القہار، کہ بے شک اسی واحد القہار کی ملکیت ہے، وہی بادشاہت ہے، اور اسی کا آج نام چلے گا، اور اسی کا آج سب کچھ نظام چلانے والا، سب کا حساب کتاب کرنے والا جو ایک ہی ہستی ہوگی، اللہ رب العزت. تو اس حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی اور جو اس کا مقام ہے وہ لوگ اس دن ہر شخص دیکھ لے گا، کیونکہ اس دن نہ کوئی شیطان کا دھوکہ ہوگا، نہ کسی کی عقل پہ پردہ ہوگا، نہ وہاں کسی شخص کو کسی کے نفس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہوگا. وہاں ہر حقیقت، ہر سچائی واضح ہو جائے گی، سب کو معلوم ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے مالک یوم الدین کو استعمال فرما کے بتا دیا کہ حقیقی ملکیت اسی کی ہے. اب آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملکیت کے دعوے دار بہت سارے ہوتے ہیں. یہ گاڑی فلاں صاحب کی ہے، یہ گھر ان صاحب کا ہے، اس شہر کے مالک فلاں صاحب ہیں، اس چیز کے مالک آپ ہیں. تو یہاں پہ تو ملکیت کے دعوے دار بہت سارے ہیں، اور وہ ایک وقتی، ایک دورانیے کے اندر ان کی ملکیت ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ہی حقیقتاً دنیا میں بھی ملکیت اللہ ہی کی ہے. وہ تو اس نے کسی ٹائم ڈیوریشن کے لیے ہمیں ایک طرح سے اس چیز کا ایک عارضی اختیار دے دیا، تو ہم اس کے عارضی مالک بن گئے، اصل مالک تو وہی تھا. لیکن پھر بھی کیا ہے، ایک دھوکہ نظر آتا ہے اس دنیا میں. لیکن وہ جو آخرت ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، قیامت ہوگی اور حساب کا دن ہوگا، اس دن تو کوئی دھوکہ، کوئی آپ کو فریب نظر ہی نہیں آگا، ہر چیز بالکل واضح ہوگی. اور وہ وہی وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ سب کا حساب فرما دے گا اور ہر چیز واضح ہو جائے گی. اب اسی طرح کچھ لوگ، جیسے پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ جو ہندو مذہب ہے اس کے اندر جو ایک کچھ طبقہ ہوتا ہے آریہ عقیدے کے لوگ، وہ ان کا یہ ماننا ہے، عقیدہ ہے کہ جو کچھ انسان اس دنیا میں کرتا ہے اس کا بدلہ اسی دنیا میں ان کو، جو ان کا خدا ہے وہ اسی دنیا میں ان کو بدلہ دے دیتا. اور بدلہ دینے کی شکل کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے اس دنیا میں تو مرنے کے بعد وہ دوبارہ اس دنیا میں کسی اور شکل میں آ جاتا ہے، اور ایک اچھی شکل میں وہ اسے دوبارہ سے ان کا خدا تخلیق کر کے اس دنیا میں بھیج دیتا ہے. یعنی اگر ایک اچھے آدمی کام کرے گا تو وہ کسی اچھے شکل میں اچھا مزید انسان بن کے پیدا ہو جائے گا. اگر برے کام کرے گا تو وہ ایک برے انسان کی شکل میں دوبارہ اسے پیدا کر دیا جائے گا، یا ہو سکتا ہے وہ جانور کی شکل میں پیدا کر دیا جائے. یہ ان کا عقیدہ ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ اگر جزا کی جو بدلے کا مقام یہی دنیا ہوتی تو پھر انسان جو بھی عمل کرتا، اگر ان کے اس عقیدے کو ہم تھوڑی سی دیر کے لیے سمجھیں اور ان کے سامنے آرگومنٹ کریں تو یہ انتہائی سے زیادہ باطل عقیدہ ہے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کا جو گمراہی ہے وہ سب سے بڑی گمراہی اس سے واضح ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اچھا کام کرا اور اسے اس کے بدلے دوسرا کسی شکل میں دوبارہ اس کی پیدائش کر دی گئی اور اب وہ اچھی زندگی گزارے گا مزید. لیکن اگر ایک شخص اگر برا کام کرتا ہے تو اس کی بری شکل میں پیدا فرما دیا گیا یا کسی جانور کی شکل میں پیدا فرما دیا گیا. تو اگر ہم ان سے یہ آرگومنٹ کریں کہ اگر اس کو یہیں پر ہی اس کی
جو اس نے گناہ کرے غلط کام کرے اس کو اس کا بدلہ دے دیا گیا، تو اگر ہم سوچیں کہ آج جو شخص بری حالت میں ہے، یا وہ کوئی جانور ہے یا کسی بری حالت میں انسان اب وہ تنگ دستی میں رہ رہا ہے، تو اس سے پوچھے کہ بتاؤ تم نے پرانی زندگی میں کیا گناہ کیا تھا جس کی تمہیں یہ سزا مل رہی ہے، تو کیا کوئی شخص ہمیں اس کا جواب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، کیونکہ باطل بالکل نہ سمجھ میں آنے والا چیز ہے۔ کیونکہ یہ نہ کوئی جانور ہی بتا سکتا نہ کوئی انسان بتا سکتا کہ اس نے پہلے کیا تھا۔ تو جب اسے یہی نہیں پتا کہ میں نے کرا کیا تھا گناہ جس کی بنا پہ مجھے ایسی سزا دی گئی، تو وہ سزا کس کام کی؟ تو یہ تو بالکل بے وقوفی والی بات ہے۔ مطلب سزا کا احساس یا اس کا آدمی پہ اثر جب ہوتا ہے جب اسے یاد ہو کہ میں نے گناہ کیا کیا۔ ایک شخص کو اگر یہ یاد نہ ہو کہ اس نے گناہ کیا کیا تھا، تو اس کو پھر اس سزا کا احساس کیسے ہو؟ تو یہ انتہائی بالکل باطل عقیدہ ہے، اور یہ دنیا عمل کی ہی جگہ ہے، اور جزا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ دنیا بنائی عمل کے لیے، اور اس کا بدلہ اللہ پاک جو بھی ہوگا وہ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے گا۔ ہاں، کچھ لوگوں کو اللہ پاک اچھے کام کے بدلے میں اس دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ اس کا بدلہ دیتا ہے، لیکن اگر اس کے کچھ اچھے کاموں کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی اچھائی کی جاتی ہے دنیا میں، تو وہ اس کے پورے زندگی کے جو نیکیاں ہیں ان کا بدلہ اسے ابھی نہیں دیا جائے گا، وہ آخرت میں ہی ملے گا۔ ہاں، ابھی اسے جو اس کا کچھ بدلہ دیا، یا اگر اس نے کوئی گناہ کرے تھے تو ان کا اگر اس کے اوپر آج کوئی سختی یا آزمائش ہے، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی کو اگر جیل کی سزا ہو جائے، تو اس سزا ہونے سے پہلے اس نے کچھ دن حوالات میں رہنا پڑتا ہے، تو وہ جو حوالات کی سختی پریشانی ہے وہ اس کی اصل سزا میں کاؤنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اصل سزا تو اسے جیل کے جا کے ہی ملے گی۔ وہ جو دورانیہ اس نے حوالات میں گزارا وہ وقتی ایک اس کے اوپر سختی آزمائش ہے جو اس نے یہاں گزارنی ہے، اس کے بعد اصل سزا اس کی جیل میں جا کے شروع ہوئی۔ تو اسی طرح دنیا میں اگر ہمارے ساتھ کوئی مسائل پریشانی آتے ہیں اپنے عمل کی وجہ سے، تو وہ وقتی ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے کچھ گناہوں کو کم تو کر دیتے ہیں، لیکن کلیاتاً ہمیں وہ اس اپنے گناہوں سے معافی نہیں ملتی، وہ سارا حساب آخرت میں ہی ہونا ہے۔ اسی طرح جو ہم نے نیکیاں کری، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرا، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اقربا کے ساتھ، کسی یتیم کے ساتھ، اس کا ہمیں بدلہ اچھی روزی کی شکل میں، سکون کی زندگی کی شکل میں یہاں کچھ نہ کچھ بدلہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کا کلیتاً جو جزا اس کا اجر ہمیں ملے گا وہ آخرت میں ہی ملے گا، اور وہ جنت کی شکل میں ہوگا کہ اللہ پاک جنت میں اس شخص کا داخلہ فرمائیں گے، اور جنت کی نعمتوں سے وہ وہاں لطف اٹھائے گا۔ اب اسی طرح ایک اور مفتی صاحب جو یہ ہندو آریہ لوگوں کا جو عقیدہ ہے، اس کی ایک اور دلیل دیتے ہیں مفتی صاحب کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ہاں اگر ایک شخص کو جو بھی اس نے کرا اس کا بدلہ کسی دنیا میں دوبارہ پیدائش کسی اور شکل میں کر کے اللہ رب العزت دے رہا ہے، تو دنیا میں پھر جو بیلنس ہے جانور، حیوانات اور انسانوں کے درمیان، تو وہ تو پھر بگڑ جاتا۔ مطلب یا تو دنیا میں انسان بڑھ جاتے، یا پھر دنیا میں سارے جانور بڑھ جاتے، کیونکہ اگر دنیا میں سارے لوگ اچھے کام کرتے رہتے تو اللہ انہیں انسان بنا کے دوبارہ بھیجتا رہتا، تو پھر یہ جو جانور ہیں وہ کہاں سے آ گئے؟ اور اگر اس دنیا میں آدمی سارے برے کام کر رہے ہیں، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں بہت زیادہ برائی، تو پھر دنیا میں اتنے جانور ہو جاتے کہ انسان کم پڑ جاتے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ان کے اس عقیدے کے باطل ہونے کی دلیل ہے کہ نہ تو جانور انسانوں سے کہیں زیادہ بڑھ گئے اور نہ انسان جانوروں سے کہیں زیادہ بڑھ گئے۔ اس دنیا میں عمل کے بدلہ یا جزا دینے کا یہ جو ان کا عقیدہ ہے بالکل باطل ہے۔
پھر ایک اور اب اس کے بعد آخر میں مفتی صاحب چند اعتراضات بیان کرتے ہیں، اور اس میں سے ایک وہی ہندو لوگوں کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اگر بیان کیا کہ خدا قیامت کے دن کا مالک ہے، تو کیا اس دنیا میں وہ مالک نہیں ہے؟ اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر مالک کون ہے؟ تو مفتی صاحب نے اس کا بہترین جواب اس سے پہلے عطا کر دیا کہ رب العالمین بھی وہی ہے، رب العزت بھی وہی ہے، اور ساری حمد و ثنا شکر کا جو منبع ہے وہ ایک ہی ہستی ہے، وہی رب العزت ہے، وہی رب العالمین۔ تو اس کا تفصیلاً جواب پہلے گزر چکا ہے۔ پھر چند لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک سب کا حساب فرمائیں گے، اور وہی اصل ہستی ہے جو لوگوں کو جزا دے گا یا سزا دے گا۔ تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں فلاں ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، علماء شفاعت فرمائیں گے، نیک اولیاء کرام شفاعت فرمائیں گے، جو حافظ لوگ ہوں گے وہ شفاعت فرمائیں گے، تو یہ باطل عقیدہ۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ شفاعت جو بندے وہاں پہ کریں گے وہ حق تعالیٰ کی اجازت سے کریں گے، اور اس بات کا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہاں اللہ کے علاوہ کوئی اور شفاعت کر نہیں سکے گی۔ جسے اللہ چاہے گا، اجازت دے گا، اس کا اذن ہوگا تو وہ شفاعت کرے گا، اور حقیقی جو شفاعت یا حقیقی جو بدلہ دینے والا وہ تو اللہ رب العزت ہی ہے۔ جو کرے گا اس دنیا میں اس کا بدلہ اس کو وہاں چکا دیا جائے گا۔ جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اسے جنت میں داخل فرما دیا جائے گا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا کہ وہاں وہ کچھ لوگوں کو اس مقام پہ فائز فرما دے گا کہ جہاں وہ اس کے بندوں کے لیے باعث رحمت بن جائیں گے، اور ان کو دوزخ سے بچا کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور یہی شفاعت ہے کہ دوزخ سے بچا کے جنت میں داخل کروا دیا جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو، وہ ایک طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کا کمپلیمنٹ ہوگا، یہ ان کے لیے اعزاز ہوگا، نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زبردستی کریں گے، اور نہ وہ یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو شیطان کا دھوکہ ہے، اس دھوکے سے بچنا چاہیے۔ اور اس کی مزید تفصیل مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کا جب بیان ہوگا اس میں فرمائیں گے۔ اب آگے جو آیت ہے وہ ہے ایاک نعبد۔ یہ جو کلمات ہیں، یعنی اس کے جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کے لفظی تفسیر کیا ہے، اس کے کیا اہم نکات ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اگلے سلسلے میں ان کو شامل کریں۔ آج ہم اپنے سلسلے کو یہیں اختتام کرتے ہیں۔ آخر میں یہاں مفتی صاحب نے ایک بڑا اچھا نقطہ بیان فرمایا کہ یہ جو کلمات الحمدللہ سے شروع ہوئے اور مالک یوم الدین تک ختم ہوئے، ان چاروں کلمات کا آپس میں بڑا گہرا تعلق۔ اب یہاں بڑی اچھی بات مفتی صاحب نے کری کہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق قائم کرتے ہیں وہ چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا جو اللہ کی حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اس کو صرف اس کی رضا کے لیے اس کی حمد، اس کا شکر اور اس کی عبادات کرتے ہیں اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں، جیسے انبیاء السلام یا جیسے اللہ کے پیارے بندے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اس کے احسانات، اس کے انعامات، اس کی نعمتیں، اس کے اجر کی دیکھ کے ان کو، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو وہ دیکھتے ہیں، ان کو دیکھ کے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے عام گناہ گار بندے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت اور اس کی
کریمی کو طلب کرنے کے لیے اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چوتھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کی خوف سے، اس کی ہیبت سے ڈر کے اس کی حمد کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو پہلا گروہ ہے لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کی حمد و تعریف کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ۔ اور جو لوگ دوسرے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ کی نعمتیں، اس کی برکتیں، رحمتیں دیکھ کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ گروہ، اس گروہ کا تعلق ہے رب العالمین سے۔ اور جو گروہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، گناہگار بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، اس کی رحمت کو طلب کرنے کے لیے اللہ کی حمد اور شکر کرتے ہیں، ان کا تعلق الرحمن الرحیم سے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور خوف کی وجہ سے اس کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس گروہ کا تعلق مالک یوم الدین سے۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ یہاں مفتی صاحب نے بیان کیا کہ یہ جو چار کلمات ہیں ان کا آپس میں ربط ایک بہترین ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات، جب کلام کا آغاز کیا اس خوبصورت کلام کا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پہچان کرائی اپنی ذات، پھر اپنی ان صفات کا ذکر کیا جن صفات سے اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ اپنی شفقت، رحمت، اپنی کرم، اپنا فضل ظاہر کیا۔ ان کلمات کا اللہ پاک نے اظہار کیا اور ان صفات کو اللہ پاک نے ظاہر کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا، یہ ایک عارضی دنیا ہے، اس زندگی میں ہم نے ایک خاص وقت تک رہنا ہے، اصل زندگی تو ہے ہی مرنے کے بعد۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس اصل زندگی کا اللہ پاک نے اعلان فرمایا اور ہمیں چاہا بتانا اس اصل زندگی کے بارے میں، تو اس نے مالک یوم الدین کا کلمہ بیان کیا کہ اصل مالک وہی ہے اور وہ دن آنے والا ہے، اور بے شک وہ دن آ کے رہے گا، ہمیں اسی دن کی تیاری کرنی ہے۔ اور یہی ہمارا اصل نصب العین اور عین زندگی، وہ کہتے ہیں نا زندگی کا مقصد حیات یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اس وقت کی تیاری کرنی ہے، اس زندگی کی تیاری کرنی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہو، اور وہی ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہوگا، باعث شکر بھی ہوگا، اور اصل اللہ کا فضل ہمیں وہی حاصل ہوگا۔ تو بس اسی کی تیاری کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے بیان کیا کہ امید اور خوف کے درمیان اپنی زندگی کو گزارنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس سوچ کو ہمارے دل میں بالکل پکا کر دے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی امید کو بھی نہیں چھوڑنا، اور اس کے جلال، اس کے قہر سے بے خوف بھی نہیں ہونا، اس کا خوف بھی دل میں رکھنا ہے اور اس کی رحمت کو بھی دل میں رکھنا ہے۔ تو بس اس کے درمیان اپنی زندگی کو متوازن کر کے ایک بہترین زندگی گزاریں۔ تو اللہ رب العزت ہمارے اس سمجھانے کو آپ کی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ہم نے جو کچھ یہاں تک پڑھا، آپ نے سنا، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور اس کا ثواب حضرت بابا تاج الدین اولیاء کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم ایاک نعبد کی جو تفسیر ہوگی، اس کے نکات ہوگے، ان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا